سے کم ان کے غلاموں کے مقام تک تو لے آئے، کم سے کم ان کا غلام تو بن جائے کہ جہاں پر وہ جیسا فیصلہ کر دیتا ہے، وہ جیسا حکم کر دیتا ہے۔ مدائن میں سلمان نے یہی تو کہا تھا کہ چوریاں نہیں ہونی چاہیے، یہی تو کہا تھا نا، چوریاں نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی پہرا نہیں لگایا تھا، کوئی سپاہی نہیں لگائے تھے، صرف یہ کہا تھا کہ چوریاں نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ ولی اللہ کا نمائندہ ہے، چوریاں کی، اور رات میں اللہ کے مخلوق چاہے وہ نجس ہی کیوں نہ ہو، ان کا چوروں کا ہاتھ پکڑ کر کے حاکم وقت تک لے کر کے آ گئے تھے۔ یہ دکھانا چاہتے تھے سلمان کہ علی جیسے نہ بن سکتے ہو، نہ بنو، سلمان جیسے نہ بن سکتے ہو، سلمان جیسے نہیں بن سکتے ہو، نہ بنو ابوذر جیسے تو بن سکتے ہو، ابوذر جیسے نہیں بن سکتے ہو، نہ بنو مقداد جیسے تو بن سکتے ہو۔ اور یہی نہیں، اگر ان لوگ جیسے نہیں بن سکتے تو حسن علی حمال جیسے تو بن سکتے ہو۔ کون ہے حسن علی حمال؟ ایک شخصیت ہے جو ائمہ کے دور کے بعد کی شخصیت ہے۔ کوفے کے بازاروں میں حمال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے پیٹھ پر لاد کر کے کھجوریں بیچا کرتا تھا۔ کوفے کے بازاروں میں کھجوریں لے لو کی صدائیں بلند کر رہا ہے، وہی حسن علی حمال ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چھت پر ایک عورت کپڑے سکھانے کے لیے گئی ہوئی تھی، اس کے آغوش میں بچہ بھی تھا۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہمکتے ہیں تو بچہ ہمکا اور اس کے کنٹرول سے چھوٹا اور چھت سے زمین کی طرف۔ عورت نے آواز لگائی، لوگوں میرا بچہ گرا، اسے بچاؤ۔ حسن علی حمال بھی راستے سے جا رہا تھا، ایک مرتبہ اشارہ کیا، ہوا کو آواز دی کہ اسے وہیں روکے رکھ۔ بچہ ہوا میں معلق آگے بڑھا، جب بچے کے قریب پہنچا کہا لا مجھے دے دے، لا مجھے دے دے۔ بچہ اس کے آغوش میں آ گیا، اس نے ماں کو دے دیا۔ اب حسن علی حمال پھر اپنا کھجور بیچنے کی آواز لگاتے ہوئے چلا، لوگ پیچھے دوڑے، بھائی تم کون ہو، نبی ہو، ولی ہو، کیا ہو؟ کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا ایک ادنا سا بندہ ہوں، میں تو علی کا ایک چھوٹا سا غلام ہوں۔ کہ نہیں، تم یقیناً بہت بڑی شخصیت ہو۔ کہا میں کیسے بڑی شخصیت ہوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ تم نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے بچے کو اپنے آغوش میں لیا۔ جب تم نے بچے کو ہوا سے مانگا تو ہوا نے تمہیں اپنے آغوش میں سے بچہ تمہارے آغوش میں پہنچا دیا۔ یہ صفت کسی ولی نبی وسیع میں ہی ہوتی ہے۔ کہا نہیں، نہ میں کوئی ولی ہوں، نہ کوئی میں نبی ہوں، نہ کوئی میں وسیع ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں اللہ کا ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، علی کا ایک چھوٹا سا غلام ہوں۔ بس میں نے کیا یہ ہے کہ زندگی بھر میں نے اللہ کی مانی ہے، آج اللہ نے میری مان لی۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے مقام تک پہنچ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندے میری اطاعت کیا کر تاکہ میں تجھے خود جیسا بنا دوں۔ عبدی اتینی ان اجعلک مثلی، ہے میرے بندے تو میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے خود جیسا بنا لوں۔ مالک تیرے جیسا بننا کیا آسان ہے؟ کہاں آسان ہے، شرط اطاعت ہے۔ مالک تیرے جیسا کیسے کوئی بن سکتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے جیسا کوئی نہیں بن سکتا۔ تو اللہ یہ آواز دیتا ہے کہ میں کب کہتا ہوں کہ میرے جیسا لامکان اور لا شریک اور یہ سب بن، ہاں میں اپنی صفات تیرے اندر ڈال دوں گا۔ میں کریم ہوں تو بھی کریم بن جائے گا، میں سخی ہوں تو بھی سخی بن جائے گا، میں صاحب جود و کرم ہوں تو بھی جواد بن جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے۔ اور اسی کام کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا کہ نبی جائے اور جانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرے کہ آیات الہیہ کی تلاوت کرے۔ اور میں کل کے گفتگو سے سلسلہ کلام جوڑوں کہ جب نبی کوہ صفا پر گئے تھے اور
انہوں نے ایک سوال کیا تھا، جو سوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس کے جواب میں تمام اہل مکہ نے یہ کہا تھا کہ 40 سال تک ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے سنا ہی نہیں ہے، تو آج جو کہہ رہے ہیں ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ تو پھر نبی نے یہ کہا تھا. اچھا ایک یہاں پر رک کر کے ایک بات ہے جو عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ عام عقیدہ اور عام نظریہ یہ ہے کہ ہمارا نبی 40 سال تک عام بشر تھا، اس کے بعد نبی بنایا گیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. میں اس بات کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی یہ حدیث ہے کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، لیکن یہ 40 سال کی بشریت، اور اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، میرے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بشریت نہ ہوتی، قرآن کی زبانی کہہ رہا ہوں، اگر یہ بشریت نہیں ہوتی تو یہی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے جیسے بشر ہیں، یہی لوگ کہہ دیتے کہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، آپ کیسے پیروی کریں؟ یہی لوگ کہہ دیتے. قرآن کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ ہونا چاہیے تھا ہادی. جب فرشتہ اگر ہم بنا کر کے بھیج دیتے تو یہی لوگ کہتے کہ یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو فرشتے ہیں، ہم ان کی پیروی کیسے کریں، ہم ان کی ہدایت میں کیسے آئیں؟ اس لیے ہم نے نبی کو بشر بنا کر کے بھیجا تاکہ کوئی بہانہ نہ رہے، کوئی بہانہ نہ رہے. اور 40 سال عام انسان کی زندگی گزار کر کے اپنے آپ کے لیے صادق اور امین کا لقب لے لینا، وہ بھی کفار قریش سے کہ جو ایک ایک اونٹ کے لیے 40 سال لڑا کرتے تھے. یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے، پیغمبر اسلام کا کلیجہ ہونا چاہیے. میرے حبیب پہنچا دیجیے، اور پہنچا دیا. عہد لے لیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے. اور 40 سال کی بشریت جو ہے، در حقیقت اگر 40 سال کی بشریت میں نبی ایسا اخلاق نہ پیش کرتے تو وہ کفار قریش کبھی نہیں مانتے جو لوگ مان رہے تھے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ یہ 40 سال کی بشریت پر نبوت کا دار و مدار ٹکا ہوا ہے. صلوات پڑھیں یہ عہد لینا، سوال کرنا، در حقیقت ان کے عقلوں کو کھٹکھٹانا تھا، جھجوڑنا تھا. تم جو ہمیں 40 سال تک صادق کہہ رہے ہو اور امین کہہ رہے ہو، اور امین کا تو عملی نمونہ تاریخ میں موجود ہے. ایک نہیں، پتہ نہیں کتنا، جس میں ایک بہت زیادہ اہم ہے. عملی نمونہ تاریخ میں موجود ہے. جب اعلان رسالت کر دیا پیغمبر اسلام نے تو اس کے بعد یہی تو ہوا تھا نا کہ تمام کے تمام قبیلے مل کر کے بیٹھے تھے اور یہ کہا تھا، انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، انہیں قتل کر دیا جائے. یہی تو پیمان ہوا تھا، یہی تو بات ہوئی تھی. ایک نتیجہ دینا ہے آپ کو، یہی تو بات ہوئی تھی نا کہ انہیں قتل کر دیا جائے. نبی کا لقب کیا ہے؟ امین ہے. جب یہ بات طے ہو گئی کہ انہیں قتل کر دینا ہے تو پھر کفار قریش جن کی امانتیں نبی کے پاس تھیں، کسی نہ کسی بہانے سے انہیں نبی کے پاس امانتیں لینا آنا تو چاہیے تھا نا. جھوٹی سے جھوٹی تاریخ بھی یہ نہیں کہتی کہ نبی کے پاس وہ اپنی امانتیں لینے کے لیے آئے ہوں کسی بہانے سے. ہمیں کام ہے، ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، کوئی بھی بہانہ کر دیتے. کوئی بہانہ نہیں کیا، بلکہ کوئی آیا بھی نہیں. گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کفار قریش کہ نبی کی امانت داری پہ ہمیں اتنا یقین ہے کہ یہ جان دے دیں گے، امانت داری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. صلوات پڑھیں تو یہ جان دے دیں گے، امانت داری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کوئی نہیں آیا. یہ یقین کہ ہم انہیں قتل کر دیں گے، پھر بھی یہ ہماری امانت کا خیانت نہیں کریں گے.
اور نبی نے بھی ایک قربانی پیش کی ہے اس امانت داری کے شان میں، قربانی پیش کی ہے۔ خود جان دے دینا بہت آسان ہوتا ہے، خود کی جان دے دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اپنی جو عزیز ترین فرد ہے اس کی جان دینا بڑا سخت ہوتا ہے۔ جب اللہ نے یہ پیغام پہنچایا نبی کے پاس کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے، حالانکہ ابھی وقت رہا انشاءاللہ، آج نہیں تو انشاءاللہ پھر، کہ میں اس بات کو عرض کروں گا کہ ہجرت جو ہے وہ قتل کے خوف کی وجہ سے نہیں تھی، ہجرت کی اپنی الگ مصلحت تھی، ورنہ اللہ کا نبی اور قتل کے خوف سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے۔ وہ جو اپنے دور کا، اپنے وقت کا شجاع ترین انسان ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا نمائندہ جب بھی کبھی بھی جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اپنے دور کا سب سے بڑا سخی ہوتا ہے، اپنے دور کا سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے۔ اب جتنی نیک چیزیں ہیں وہ اس میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، تو اللہ کا نبی یہ الگ بات ہے کہ تلوار نہ اٹھائی ہو، لیکن اپنے دور کا سب سے بڑا شجاع انسان وہ قتل کے خوف میں ہجرت کر جائے، ہم تو نہیں مانتے، اس کی الگ مصلحتیں ہیں۔ بہرحال اللہ کا نبی اپنے بستر پر، اپنی جگہ پر ایک قربانی پیش کر رہا ہے، اور وہ جیتی جاتی قربانی ہے۔ بلایا اپنے عزیز ترین فرد کو، اب یہ عزیز ترین فرد کو بلایا اور بلانے کے بعد سے کہا علی آج تم میرے بستر پر لیٹ رہو گے۔ بہت توجہ، بہت توجہ۔ یا علی کیا تم میرے بستر پر لیٹ رہو گے؟ گویا اللہ کا رسول یہ بتانا چاہتا ہے کہ جتنا بھروسہ میرا ہے اتنا ہی بھروسہ علی ابن ابی طالب کا ہے، جو اعتبار میرا ہے وہی اعتبار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ جتنا معتبر میں ہوں اتنا معتبر علی ہے، اور تمام لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے کی ہے اللہ کے رسول نے، تمام لوگوں کی امانتیں اللہ کے رسول نے علی کے حوالے کی ہیں۔ تو عزیزوں ہمیں یہ بتائیے کہ جو نبی کفار قریش کی امانت بغیر قابل بھروسہ ہاتھ کے دیے ہوئے نہیں جا سکتا، تو اللہ کی امانت بغیر بھروسے مند ہاتھ میں دیے ہوئے کیسا تھا؟ ان امانتوں کو اپنے حوالے لے کر کے جو ان کے صاحب ہیں، مالک ہیں، انہیں دے دو گے۔ مولا کائنات نے بھی لیا، اور اللہ نے کہا کہ جب ہمارا نبی اپنی امانت داری کا پردہ علی کو بنا رہا ہے تو ہم بھی علی سے ایک کام لے لیں اور علی کو اللہ کے رسول کے بستر پر لیٹانے کا حکم دے دیں۔ اے علی تم میرے بستر پر لیٹ رہو۔ یا رسول اللہ کیا میرے لیٹ رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں علی تمہارے لیٹ جانے سے میری جان بچ جائے گی۔ تاریخ اسلام کا پہلا سجدہ شکر امیر المومنین علیہ السلام نے کیا، اور اس کے بعد بستر رسول پر لیٹے۔ اب نیند کا آنا یا نہ آنا یہ انسان کے اپنی مرضی پر نہیں ہے، نیند کا آنا یا نہ آنا انسان کے اپنی مرضی پر نہیں ہے۔ اگر بے چینی ہے نیند نہیں آئے گی، اگر اطمینان ہے تو نیند آئے گی۔ یا لفظوں کو بدلوں، اگر نفس مضطرب ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی ہے، اگر نفس مطمئن ہوتا ہے تو نیند آ جاتی ہے۔ مطمئنہ، اور اس شان سے سویا کہ وہ لوگ جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، جو اللہ کے رسول کو ہمیشہ دیکھتے تھے، وہ نہیں پہچان پائے کہ نبی سو رہے ہیں کہ علی سو رہے ہیں۔
اور یا میں یوں کہوں کہ اب سمجھیے مولا کائنات کی زندگی کو، جس کا سونا پیغمبر اسلام کی جان بچا دے، پورا اسلام بچا دے، اس کے جاگنے کا کیا عالم ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ ایک لمحے کی عبادت ہے دو عالم پر گراں، اب سمجھ لو اس کی ساری زندگی کیا چیز ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔